مناجات 15 امام سجاد علیہ السلام نے 15 مناجات کیے ہیں، ہمارے لیے ایک ذخیرہ معنوی پیچھے چھوڑے ہیں۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کو ہم مطالعہ کریں اور سمجھیں اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں، جس طرح حضرت نے مقام عملی میں اس کو انجام دیا۔ اس کے ضمن میں ہم نے تقریباً 10-15 لیکچرز جلسات ڈیلیور کیے ہیں پہلے سے، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے، آگے بڑھائیں گے۔ اور مقدمات میں ہم نے بہت بحث کی تھی ان دنوں، میں تو اب سوچتا ہوں کہ مقدمات سے باہر آ کے سیدھے مناجات 15 میں آ جائیں، انشاءاللہ متبحر ہو جائیں، سمجھے اور استفادہ کریں اور اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں۔ پہلا مناجات، مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کا مناجات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، لا نعبد إلا إياه ولا نشرك به شيئا، ثم الذين كفروا عن ربهم يعدلون، ثم الصلاة والسلام على أشرف خليقته خير بريته العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله آل الله الهداة المهديين المرزين المعصومين الميامين المكرمين المنتجبين المهديين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال علي بن الحسين زين العابدين سيد الساجدين عليه السلام في مناجاته ضمن مناجات التائبين، وقال: إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحييه بتوبة منك صلوات. ہم بہت پہلے ایک موضوع شروع کیے تھے، مناجات 15۔ امام سجاد علیہ السلام نے 15 مناجات کیے ہیں اور ہمارے لیے ایک ذخیرہ معنوی پیچھے چھوڑے ہیں، تو کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کو ہم مطالعہ کریں اور سنائے سمجھے اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں، جس طرح حضرت نے مقام عملی میں اس کو انجام دیا۔ اور اس کے ضمن میں ہم نے تقریباً 10-15 لیکچرز جلسات ڈیلیور کیے ہیں پہلے سے، تو بیچ میں اور مشغولیات اور موضوعات پر ہم بحث کرتے رہے، تو اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے، تو آگے بڑھائیں گے۔ اور مقدمات میں ہم نے بہت بحث کی تھی ان دنوں، اور میں تو اب سوچتا ہوں کہ مقدمات سے باہر آ کے ہم سیدھے مناجات 15 میں آ جائیں انشاءاللہ، اور متبحر ہو جائیں، سمجھے اور استفادہ کریں اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں۔ تو جیسے میں نے آپ کی خدمت میں ابھی مولا کا یہ کلام عرض کیا، 15واں مناجات کہ جس میں 15 مناجات میں پہلا مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کا مناجات، ٹھیک ہے۔ اور اس توبہ کرنے والے مناجات میں امام سجاد علیہ السلام شکایت لے کے جا رہے ہیں، کس کے پاس؟ اپنے رب پروردگار کے پاس، پالنے والے کے پاس۔ تو
میں ابھی پہلے بھی اس کو ذکر کیا، تھوڑی وضاحت اور کروں گا. یہ مناجات کے معنی کیا ہے، ٹھیک ہے نا. مناجات تائبین، مناجات کے کیا معنی ہے، ٹھیک ہے. ایک یہ مسئلہ تائبین کون ہے اور کیا کہتے ہیں، خدا سے کیا عرض رکھتے ہیں، کیا ان کی عرضیات ہے خدا کے سامنے، کیا شکایت ہے، کس سے، اپنے سے شکایت، اپنے نفس سے شکایت، اپنے اعمال سے شکایت، اپنے حالات سے شکایت ہے، اپنے پروردگار سے کے لیے کہ وہ ان کو حل کرے، اصلاح کرے اور حالت ٹھیک کرے. توبہ کون کرتا ہے؟ جس کی کچھ مشکلات ہوں. کس کے پاس کرتا ہے؟ جو صاحب وقار ہو، جو توبہ قبول کرنے کی اہلیت رکھتا ہو. وہ خدا سبحان کے سوا کوئی نہیں ہے. فرمایا الہی، اے میرے معبود. الہ میں تفسیر نہیں کروں گا، ہم آرام سے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ، الہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی، ٹھیک ہے. یہاں الہی میرے معبود، یہ معبود کون ہے؟ فقط تھوڑا سا اشارہ کروں گا. معبود اس کو بولتے ہیں جو مخلوق کا خالق ہو، خالق حقیقی ہو. کتنے ہو گئے؟ 2. اس کو پالنے والا ہو، ٹھیک ہے. 3. مالک بھی ہو. کتنے ہو گئے؟ 4. مالک حقیقی ہو. کون سا مالک حقیقی؟ آپ، میں اس چیز کا مالک ہوں، یہاں مثلا اس کا، میں اس کو بیچ دوں، آپ مالک ہو جاؤ. یہ اعتباری ہے، یہ قراردادی ہے. خدا کی ملکیت ہم سے چھوٹ نہیں سکتی، کسی اور کے جھولی میں جا ہی نہیں سکتی. اس کو بولتے ہیں مالکیت حقیقی، ٹھیک ہے. تو ہم خدا سے کٹ کر کے کسی اور کے ہاں نہیں جا سکتے. کوئی اور ہے ہی نہیں خدا کے سوا. خدا کے سوا نہ کوئی ہے، نہ ہمارا خالق ہے، نہ کوئی ہے، نہ ہمارا لینے والا، نہ ہمیں خریدنے والا کوئی نہیں ہے. من المؤمنین انفسهم، خدا نے مومنین کو خریدا، ان کی جان مال خریدا. یہ اختیار دیا تمہیں، اختیار کو خدا کے قوانین کے مطابق چلو. وہ اختیار بھی خدا کا، قانون بھی خدا کا، اور دنیا بھی خدا کی، انسان بھی خدا کا. کہاں سے ہو گیا خدا کی بغیر کچھ ہے ہی نہیں انسان، نہ جہان کچھ ہے. بندگی کا یہ اعتبار ہے بس. وہ مالک حقیقی ہے. پالنے والا بھی وہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے. وہ کیسا ہے؟ جس میں کوئی نقص نہیں، جس میں کوئی عیب نہیں، جو کسی کا نہیں ہے، خود اپنا ہے، خود، اور کسی پر ڈیپینڈ نہیں، کسی کا محتاج نہیں ہے. نہ اس میں نقص ہے، نہ اس میں جہل ہے، نہ اس میں فقیری اور محتاجی ہے. یہ الہ ہوا. سمجھے؟ یعنی ہم جو یہاں مولا کیا میرے معبود جب کہہ دیا الہ، یہ ہم اسی لیے کہتے لا الہ الا اللہ. اس میں ساری معرفت آ جاتی توحید کی. لا الہ، اس طرح کا کوئی خالق، مالک، رب اور پالنے والا اور مالک حقیقی، اور جس میں جو خود ہے کسی کا نہیں ہے، اور وہ لامحدود، اس میں کوئی نہ ڈیفسٹ ہے، نہ اس میں کوئی نقص ہے وغیرہ. یہ تنہا ہے اور اسی کا ہے، اور کچھ نہیں ہے اس کے سوا. سارا ختم ہو گیا کیس، سارا کیس ختم. جب آپ نے الہ کہہ دیا، اس کے ایسا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کی جس کو ہم جانتے ہیں. اللہ کون ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے، قادر ہے، حی ہے، قیوم ہے نا. اور وہ صفات جو اس کے ہے وہی اللہ. وہ صفات و اسما جو خدا نے، جس کا آپ کا ذکر مثلا جوشن کبیر وغیرہ میں بھی ہے نا. وہ صاحب کس کا، ان تمام صفات کا صاحب کون ہے؟ اللہ. اللہ مستجمع و صفات و اسماء و صفات. اس لیے کہ وہ ہمارا الہ، میرا پروردگار، معبود کون ہے؟ وہی اللہ جس کو ہم جانتے ہیں. کیسے جانتے ہیں؟ قدیر کے نام سے، رحیم کے نام سے، حی کے نام، قیوم کے نام سے،
سے، علیم کے نام سے، صحیح، رؤوف، رحمان وغیرہ، یہ سارے اس کے نام ہے، اسما ہے، یہی وہی الہ ہے، الہی۔ پس کس سے شکایت کی؟ کسے درد دل کیا؟ بہت بڑی ہستی سے۔ پر کتنی بار، یہ تو ہمارے مفاہیم ہے، حضرت سجاد علیہ السلام مفاہیم سے نہیں کر رہے بندگی، مفاہیم لا رہے کہاں سے؟ جہاں بندگی چھلکتی ہے، جہاں سے بندگی شروع ہوتی ہے، وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ فَأَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، آپ بندگی کرو گے، پہچانو گے کہاں سے؟ مقام اسماء حسنہ الہی، کہ اہل بیت نے کہا واللہ نحن اسماء الحسنى، ہم ہی اسماء حسنہ الہی۔ صلی بس حضرت سجاد علیہ السلام کہاں ذکر توجہ ہے ان کی؟ اپنے ہی موقع، جیسے میں اور انشاءاللہ مناجات و دعائیں اہل بیت میں عرض کروں گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد بحق محمد و آل محمد۔ آل محمد، امام سجاد کون ہے؟ آل محمد ہے نا، وہ خدا کو واسطہ دے رہے کس کا؟ آل محمد کی، میری دعا قبول کر۔ وہ آل محمد کون ہے؟ خود امام سجاد ہے۔ تو اپنے ہی وجود سے واسطہ بنا رہے خدا کو، کیا کر رہے؟ واسطہ دے رہے اپنے ہی وجود کا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ امام سجاد علیہ السلام جو دنیا میں آئے ہیں، جہاں سے آئے ہیں، اس سے وہ انہی کا وجود ہے، اس کو واسطہ بنا کے جو مقام عصمت ہے، جو مقام نور ہے، وہاں سے واسطہ دے رہے خدا کو۔ وہاں پر سوائے مشیت الہی کچھ نہیں ہے، وہاں سوائے قدرت الہی، وہاں اختیار نہیں ہے معصوم کے لیے، یہاں اختیار ہے۔ وہ جو خدایا تیرا ہی اختیار چھلکا ہے، جس کا نام محمد و آل محمد ہے، اسی مقام سے میں تمہیں مانگتا اور توسل کرتا ہوں۔ الہی البستنی الخطایا، اب کس مقام سے توسل کر رہے ہیں؟ الہی، مقام الہ، سمجھ آئے نا؟ تو وہ میں نے کیا بتایا، کم از کم لامحدود ہے نا، جہالت ہے وہاں نہیں ہے، وہاں پر محتاجی ہے نہیں، وہاں پر خطا ہے وہاں بندگی ہے نہیں، وہ الہ ہے، وہ مالک ہے، وہ سورس ہے تمام کمالات کا۔ تو اس کا مطلب ہے مجھ میں خطا ہے، مجھے پہنایا ہے میری خطاؤں نے ثوب مدلتی، ذلت کا لباس۔ ٹھیک ہے، میں ابھی تشریح نہیں کر رہا ہوں، فقط مانا بتا، اشارہ کروں تھوڑا۔ تو میری گناہوں اور خطاؤں جو جہالت سے نکلی ہے، اس نے میرے لیے کیا پہنایا ہے؟ لباس ذلت۔ لباس ذلت ایک کو خود یہ ہے کہ مقام اس کا بندے کا ہے ذلیلانہ ہے، فقیرانہ ہے نا، یا الناس انتم فقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ دوسرا، وجود ہی ہمارا دنب کا وجود کا دنبن فلا دنبہ فلا دنبہ ہاں فلا دنبہ کب دنبک، تقریباً اس طرح ہے، آپ کا وجود ہی گناہ ہے اور آپ کی وجود جیسا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ کہہ رہے کہ اب میں جو مجھے ملا، اب بندگی کرنے کا موقع، وہ بندگی بھی کیسی ہے؟ اس میں جہالت ہے، جہالت علمی ہے، کبھی نہیں جانتا ہوں خطا کر جاتا ہوں، کبھی جانتا ہوں لیکن میری ہوائے نفس نہیں مانتی۔ افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، دیکھتے ہو اس آدمی کو جو اپنے نفس کی ہی پیروی کا، اسی کو کیا بنایا ہے، اسی کے آرڈر سنتا ہے، اس کو اپنا الہ بنایا ہے، معبود بنایا ہے۔ کہ امام سجاد علیہ السلام، الہی، میرا نفس میرا معبود نہیں ہے، تو میرا معبود ہے۔ ٹھیک ہے،
یعنی اب مجھے خطائیں ہوئی ہے تو اس خطا نے مجھے اب سے دور کیا ہے. کیا کیا؟ دور کیا. میں تفسیر میں بعد میں جاؤں گا، ابھی میں فقط ترجمہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. وَجَلَّلَنِي التَّبَاعُدُ مِنْكَ لِبَاسَ مَسْكَنَتِي. اب ہم خدا کی اطاعت نہ کرے، گناہ کرے، ہاں جی، اسے کیا ہوگا؟ خدا سے دور ہو جائے. ہم نماز پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے؟ قربتاً الی اللہ. اب نماز نہیں پڑھی، صحیح نہیں پڑھی، حال کے ساتھ نہیں پڑھی، وقت کے ساتھ نہیں پڑھی، شرائط کے ساتھ نہیں پڑھی، تو کیا ہوا؟ پڑھنا نہ پڑھنا. فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہو، خدا کی رحمت سے دور ہو. ہم کہتے ہیں قربت الی اللہ، خدا ان کو رہے فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. بس اگر نماز نہیں پڑھی صحیح تو دور ہو گیا. تو کہہ رہے میری انہی خطاؤں سے اور انہی دوریوں سے روزہ رکھا فقط بھوک پیاس. ہاں جی. حج گیا، وہاں میں بازاروں میں گھومتا رہا، ہدیہ کیا کیا لے جاؤں واپس. صحیح ہے. زیارت امام حسین کے لیے علیہ السلام وہاں پر چاپڑ پروز بیٹھے ہوئے، وہاں اچھی اچھی چیزیں، ذہن ادھری ہے. ایک آدمی تھا بہت پریشان تھا، بہت محبت تھی امیر المومنین کے علیہ السلام. کہاوت ہے مشہور، ہم نے علماء سے سنی ہے، معروف ہے جملہ، شاید واقع بھی ہے، شاید واقع بھی ہے. تو فرمایا کہ بہت ہی تڑپ تھی، عشق تھا کس سے؟ مولا امیر المومنین یمن کے تھے. تو کیا مولا مجھے کیا دے دے، شرف دے دے ملاقات کا. آخر میں بہت اصرار کے ساتھ امام نے ان کو شرف بخشا اور وہ نجف اشرف پہنچ گئے. وہاں لگ گئے انہی دکانوں کے پیچھے، سودا صنعت کے پیچھے، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے پیچھے. ٹھیک ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام خواب میں آئے. اب ظاہر ہے کہ یمن کے عرب ہے، عرب زبان بولنے والے. تو ہم نے سنا ہے اساتذہ سے فارسی شعر، تو حکایت ہے، حقیقت ہے یا ترجمہ ہے، بہرحال مشہور واقعہ ہے حوزہ علمیہ میں. تو در یمنی پیشمنی و پیشمنی در یمنی. جب آپ کہاں تھے یمن میں تو علی کہتے تھے صلوات اللہ علیہ، اتنا عشق تھا. اور جب در یمنی پیشمنی، تو آپ یمن میں تو میرے ساتھ تھے. اب جب میرے پاس آ گئے نجف میں تو چلے گئے واپس یمن. ہاں، یہ کہ حضور قلب نہیں ہے، یا واجبات سے انجام نہیں دیے، ٹھیک، یا ان کے شرائط کو صحیح مد نظر نہیں رکھا، تو کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا. نیکیاں چھوڑ دی، اخلاص چھوڑ دیا، ایمان میں گڑبڑ ہوئی، ایمان چلا گیا. صبح شام یہ شرائط کیا کر دیتی انسان کو؟ دور کرا دیتی ہے. کس سے؟ خداوند سے. اور اس کی مسکینی اور فقیری کیا ہو جاتی ہے؟ سب پر آشکار ہو جاتی. حضرت فرمائے میری جو تم سے دوری ہے، قربت الی اللہ، میں تم سے بہت نزدیک تھا، اب نہیں رہا. اپنی خطاؤں سے، اپنی گناہوں سے، اپنی کوتاہیوں سے کیا ہوا؟ اس نے میرا پول کھول دیا. جو میری اندر حالت تھی وہ باہر ہو گئی. میری مسکنت، ذلت اور فقیری لوگوں پر عیان ہو گئی یا خود مجھ پر ہوئی، اور آپ نے مجھے ذلیل کر دیا میری ہی کرتوت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ دوسرا فقرہ امام زین العابدین فرماتے وَأَمَاتَ قَلْبِ عَظِیمَ جنایت. اور میرے گناہ ایسے ہیں جن گناہوں سے قلب اور روح انسان کی کیا ہو جاتی ہے؟ سیاہ ہو جاتی. بس حرام خوری سے، مثلا جھوٹ سے، مثلا دھوکہ بدہی سے، تکبر سے، مثلا ظلم سے، عجب سے، حرام انجام، گناہ کبیر انجام دینے سے. تو ان سے کیا ہو جاتا ہے انسان کا؟ یا واجبات چھوڑنے سے.
ان سے یہ جنایات ہے نا، ان جنایات سے روح مر جاتی، امات قلبی، روح مر جاتی. کہہ رہے میری روح مر گئی ہے، کس سے؟ جنایات سے. تو آپ کیا کر دیں؟ فَأَحْيِيهِ، اب اس کو زندہ کر دیں. کس سے؟ بِتَوْبَةٍ مِّنْكَ، اپنی توبہ سے. یہ اپنی توبہ کے دو معنی ہو سکتے. ایک کہ خداوندہ میں توبہ کر رہا ہوں گناہوں کی وجہ سے، اب اس توبے کو قبول کر اور مجھے میری روح کو زندہ کر دے. صحیح. اس میں جو موت آئی ہوئی ہے، موت کیا ہے؟ جس میں بندگی نہ ہو، جس میں معرفت نہ ہو، جس میں خدا کی خشیت نہ دل میں ہو، جو نیکیاں نہ رکھتا ہو، جو اخلاص نہ رکھتا ہو، جو بصیرت نہ رکھتا ہو، جو عمل صالح نہ رکھتا ہو، جس کی استقامت میں مشکل ہو، جس کی توسلات میں مشکل ہو، جس کو پتہ نہ چلے میری قیامت برپا ہو گئی نہیں ہو گئی. اگر برپا ہو گئی کس درجے کی ہوگی؟ وہیں پر ہوں یا واپس آ گیا، وہیں پر ہوں یا ٹک گیا وہیں ایک جگہ، یہ بھی مر گیا اپنے گریڈ سے. تو یہ سارے حالات حضرت فرما رہے ہیں کہ اب یہ بحث میں کروں گا، اس میں بحث بہت وسیع ہے. متکلم فرمائش کس کی ہے؟ امام معصوم کی. اب ایسے کلام تو نہیں کرنے چاہیے، وہ تو معصوم ہے. یہ سراسر یہاں کہہ رہے ہیں گناہ اور جنایت اور خطا اور ہے نا. یہ بحثیں ہیں کہ ان کو کیسے سمجھا جائے، لیکن ہمارے پر تو صادق آتا ہے مناجات تائبین. ہم گناہ گار بھی ہیں، ہم جاہل بھی ہیں، ہم خطا کار بھی ہیں، جنایت کار بھی ہے، ہم جاہل بھی ہے، عمدی بھی ہے، اور علمی بھی ہے، عملی بھی ہے، ایمانی بھی ہے، اور توسل ہر لحاظ استقامت میں بھی مشکل ہے. تو ہمارے لیے توبہ سوٹ کر. دوسرا نہیں، فَحْيِهِ بِتَوْبَةٍ مِّنْكَ، تو جو پلٹتا ہے اپنے بندوں کو رحمت کے ساتھ، وہ توبۃ من اللہ ہے. ہم توبۃ الی اللہ، التوبہ الی اللہ، وہ توبۃ من اللہ. بس ہم گناہوں سے منہ پھیر کے رحمت خدا کی طرف رجوع کرتے. اولیاء رحمت سے رحمت کی طرف منہ پھیر لیتے ہیں. الہی الہمنی ولحن بذکرک الی ذکرک، خدا مجھے جذب کر دی. چھوٹے گریڈ الہام اور ذکر سے ہائی گریڈ سے وہ تو آئے گا نیا تحفہ. جب میں ان کو اٹھاتا ہوں اولیاء کو اونچے درجے پر، وضعت لهم علما، ایک اور ان کے لیے علم رکھ دیتا ہوں. صحیح. وہ جو رکھ دیتا ہوں، آ جاؤ یہ ایک اور مقام ہے آپ کے لیے. تو یہ ایک اور مقام کی پیشکش کس کے لیے ہے؟ جو لائق ہو، جس کو اور چاہیے، جو وسعت رکھتا ہو، جو مستحق ہو، اس کے لیے. تو یہ دونوں یہاں معنی منظور ہے. یا عملی و بغیتی و یا سؤالی، اے میرے امید، اے میری امید. کس کو کہہ رہے؟ خداوند کو. تو میری امید ہے، یہ توحید ہے. یعنی ایسا نہیں ہے ہمارے، اگر آپ چھانٹے نا، ایویلویٹ کریں، وزن کریں اپنی نیتوں کا، خدا سے امید رکھی ہے یا خدا کے بغیر رکھی ہے. کبھی سوچتے ہی نہیں. میں نے کہا ایک تو علم چاہیے. اب یہ علم ہے، معصومین کا علم ہے.
یہ علم کے علاوہ کیا کس کی دعوت دے رہا ہے؟ فکر کی. انسان خدا کے نزدیک علم اور پھر علم پر فکر کے ذریعے تب وہ اس کو سمجھائے گا میں کون ہوں اور کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر کرے گا. کتنے ہو گئے؟ 3. کرنے کے بعد خدا کے لیے کرے گا. 4، آج کل نہیں کرے گا، ہمیشہ کرے گا. ٹھیک ہے. اور اس پہ ایمان لائے گا اور پھر خدا اور اولیاء سے مدد مانگے گا اور فقیری کا اظہار کرتا رہے گا. حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے جب آصف ابن بارکھیہ سے کہا کہ یہ اتنی قدرت آپ نے کہاں سے لائی کہ ایک ہی اشارے میں پلک جھپکتے آپ تخت بلقیس یمن سے آپ فلسطین لے کے آئے ہو. چھوٹی قدرت نہیں ہے، بہت بڑی قدرت. اس نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے فضل خدا سے ہے. لیبلونی اشکر ام، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں کہوں یہ میری اپنی ہے یا خدا کی دی ہوئی چیز. یا عملی، یہاں پتہ چلا مولا سجاد علیہ السلام فرمائے تو میری امید ہے. انشاءاللہ پھر اس میں بیان ہوگا کہ یہ خطائیں وطائیں مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بندگی کے مختلف تقاضے، حسنات الابرار سیئات المقربین، جو خدا کے نزدیک ہے اور جو خدا کے بندے نیک ہے. نیک بندے جو اچھے کام کریں گے نا، نیک بندہ ہے نا، نیک کام کرتا ہے. نیک بندہ کیوں کہتے؟ جو نیک کام کرتا ہے. لیکن ایک اور بندے ہے خدا کی جو خدا کے قریب ہے. نیک بندہ دور ہے، نیک بندہ دور ہے. اور قریب مقربین بندے کہاں ہیں؟ خدا کے پاس ہے. یہ جو نیک کام کرتا ہے کون؟ نیک بندہ. مقرب بندہ کے لیے وہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. ہم جیسے بندے جو کام کریں گے اس کو کہیں گے بہت اچھا کام ہے، مخلصانہ کام. امام کے لیے کیا ہے؟ وہ گناہ ہے. کس کی وجہ سے؟ معرفت کے درجے کی وجہ سے. صحیح ہے. بھلے مثلا آپ اگر جنت کماؤ گے کس کے لیے؟ آپ عمل کرتے ہو، بندگی کرتے ہو، ہے نا؟ کس کے لیے؟ جنت کے لیے. خدا کیا فرماتا ہے؟ ذالک ہوا فوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے. خود خدا کیا کہہ رہا ہے تبارک و تعالی؟ یا الذین آمنوا هل ادلک علی تجارۃ تنجیکم من عذاب تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون باموالکم. آپ جان مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرو اور بندگی کرو تو میں آپ کو جنت دے دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنت. ہماری جان مال کی قیمت کیا ہے؟ جنت ہے. ذالک هو الفوز العظیم، خود مقررہ آیت میں فرماتا ہے یہ کامیابی ہے. کیا؟ جنت ملنا. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ذالک ہوا عبادت التجار. اگر کوئی اپنی زندگی داؤ پہ لگائے خدا کے لیے تاکہ خدا مجھے جنت دے دے، امام کیا فرماتے علیہ السلام؟ تاجروں کی یہ عبادت ہے. کس کی؟ میں جان مال دے رہا ہوں، اطاعت کر رہا ہوں. کس کے لیے؟ تو مجھے کل جنت دے گا. کیونکہ تجارت گیو اینڈ ٹیک، ہاذا بہذا. ایک اور ہے ہمارے پاس جو کہتے مجھے جہنم نہیں جانا چاہیے، اس لیے نماز پڑھتا ہے، اس لیے اچھے کام کرتا ہے، اس لیے عبادت کرتا ہے، بندگی خدا کرتا ہے. تو مولا اس کو کیا فرماتے امیر المومنین علیہ السلام؟ تلک عبادت عبید. پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، وہ بیچارے کام کرتے تھے اپنے مالک کے لیے. کس لیے؟ نہیں کریں گے کوڑے پڑ جائیں گے، مار پڑے گی. ہاں تو تم بھی تو وہی کر رہے.
خدا کی اطاعت کر رہے کس کے ڈر سے؟ جہنم کے ڈر سے، جہنم کے ڈر سے۔ تو یہ جہنم کے ڈر سے کیا ہے؟ یہ بندوں کی ہے، غلاموں کی عبادت ہے، ڈر کے مارے۔ اور ہم عبادت کرتے ہیں نہ جنت کے شوق سے نہ جہنم کے خوف سے، بلکہ ہم آپ کو پاتے ہیں عبادت کے لائق۔ تو ہم وہ تلک عبادت الاحرار، کن کی عبادت ہے؟